नहीं होगा। अली को जो बताने से कुछ नहीं होगा, लगा के आग बुझाने से कुछ नहीं होगा। नबी को सा बताने से कुछ नहीं होता। अली नबी के वसी, फातिमा के हैं शोहर, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। नबी को सा बताने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में सुनो नशे की हालत में, नमाज मुझको पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अली को सा बताने से कुछ नहीं होगा। अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, जनाजा छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा। नबी को सा बता आलम में जो थे फैज़ के दरिया वो कहाँ है। आलम में जो थे फैज़ के दरिया वो कहाँ है। जो नूर खुदा से हुए पैदा वो कहाँ है। जिनके लिए पैदा हुए दुनिया वो कहाँ है। हम सबसे जुड़े अफजल वाला वो कहाँ है। हम सबसे जुड़े अफजल वाला वो कहाँ है। जो दिन है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुरसल रहे कौन रहेगा। जब अहमद मुरसल रहे कौन रहेगा। है कल की अभी बात ये आबाद था ये घर, जिस घर पे गदान के होता था तवंगर। वो फातिमा का जो हशम शौकत हैदर, वो मजमे असहाब वो दरबार पैगंबर। वो मजमे असरार वो दरबार पैगंबर। बिजली जलाए मखदूम था केस में,
جھلائے کیا گردش کر دو ہے کہ وہ ٹھوکرے کھائے نصرت کا طبق جس کے لیے خلد سے آئے وہ پیاس میں کے بوند پانی کی نہ پائے وہ پیاس میں کے بوند پانی کی نہ پائے مثلاً کو محمد کی اڑاتے ہوئے دیکھے ہم شیر گلا بھائی کا کرتے ہوئے دیکھے ہم شیر گلا بھائی کا کرتے ہوئے دیکھے سن کر یہ سخن رونے لگا فاطمہ کا لال رونے لگی سیدانیہ اور کھول دیے باب چلاتی تھی بانو میرا لوٹا گیا ایک بار گل تھا کہ محمد کا چمن ہو گیا پامال گل تھا کہ محمد کا چمن ہو گیا پامال معصوم کئی خاک پہ بے ہوش پڑے تھے شاہ شودارانوں کے حلقے میں کھڑے تھے شاہ شودارانوں کے حلقے میں کھڑے تھے حضرت کے سہارے پہ تو ماں باپ نے چھوڑا پھر کون ہے لونڈی سے جو منہ آپ نے موڑا اکبر سے جوان مرنے کا ماتم نہیں چھوڑا مر جاؤں گی بھائی نہ طلب کے لیے گھوڑا مر جاؤں گی بھائی نہ طلب کی جو گھوڑا آفت یہ سایہ جو میرے سر سے اٹھے گا داغ آپ کے مرنے کا نخواہر سے اٹھے گا داغ آپ کے مرنے کا نخواہر سے اٹھے گا بھیا مجھے غربت میں نہ تم چھوڑ کے جاؤ شیطان کو آفت سے اسیروں سے بچاؤ نکلے میرا دم تن سے تو تم مرضیاں کھاؤ لے جو میرے قبر تو جنگل میں بساؤ لے جو میرے قبر تو جنگل میں بساؤ کیا کم تھا میرے واسطے ماں باپ کا مرنا ارے اللہ نہ دکھلائے مجھے آپ کا مرنا اللہ نہ دکھلائے مجھے آپ کا مرنا حالوں میں جو تھے والسلام على رسوله لا کریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بابا دے نعرے سے بات کریں
حضرات گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، شہدائے کربلا میں اس مجلس میں زہر اہتمام عشرے میں اپنے پہلے مرحلے میں ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات تا حد نظر ادائے سید الشہداء کے مقدس فریضے کی آزمائش کے لیے، عبادت سے سرفراز ہونے کے لیے، عرض رسالت کی ادائیگی کے لیے امام بارگاہ میں حاضری کا شرف مسلسل 10 دن تک حاصل کریں گے۔ اس عشرے میں حقیقتاً طالبۃ الحق کا یہ عشرہ ہے۔ ذکر حسین فی الحقیقت ذکر رسول کی سر بلندی کا دبیچہ ہے۔ اس عشرے میں جو 1400 صدیوں پر متی ہے، مسلسل ذکر اسلام کا ہوتا ہے، مسلسل تذکرہ توحید کا ہوتا ہے، مسلسل عبادت و اماریہ و نہیہ و شریعت کا ہوتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عزادارو، السلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر جسے ہم نے عالمین کے لیے نوح بنایا۔ آپ کا نام عبد الغفار ہے، عبد الرزاق ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس صاحب شریعت کا نام پکارا اور اس پر سلام بھیجا تو نوح کہہ کر سلام بھیجا۔ اور سارے رسول انبیاء لکھنے والوں نے، سارے علماء نے لکھا کہ نام عبد الغفار تھا یا عبد الرزاق تھا جناب نوح کا، لیکن پروردگار کو جناب نوح کا نام نوح اس لیے پسند آیا کہ امت جب ظلم کرتی تھی، امت جب ان پر ظلم و تعدی کرتی تھی، امت جب ابتلاءات کرتی تھی تو نوح گلیوں میں، کوچوں میں، چراہوں میں امت کے ظلموں کا نوحہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کا نوحہ پڑھنا قدرت کو اتنا پسند آیا کہ ظلم کے خلاف میرا بندہ نوحہ پڑھ رہا ہے، اس لیے نوحے سے جناب عبد الرزاق اور عبد الغفار کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو شریعت کی دو باتیں جو آج ہی طے کر لی کہ صاحب شریعت نبی اگر گلیوں کوچوں میں نوحے پڑھے تو تسلیم کرو کہ نوحہ پڑھنا کسی دیوانی قوم کا طریقہ نہیں ہے، یہ نوح کی شریعت ہے۔ توجہ عزیزان محترم، یہ نوح کی شریعت ہے کہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، آپ لوگ آمادہ ہو چکے ذہنی طور پر، اب اس میں ایک جملے کا اضافہ کریں گے کہ نوح کی شریعت نوحہ پڑھنا کس کے خلاف کہا؟ نوحہ پڑھنا گلیوں میں، گھر میں نہیں، چار دیواری میں نہیں، باؤنڈری وال میں نہیں، کہ جو ہم سے مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ نوحے پڑھتے ہیں، ماتم کرنا ہے تو اپنی چار دیواری میں کیا کرو۔ یہ سڑکوں پر کیوں آ جاتے ہو؟ گلیوں میں کیوں آتے ہو؟ یہ بازاروں اور چوراہوں میں کیوں آتے ہو؟ ہم کیا کریں کہ شریعت کا حکم ہی یہی ہے کہ ظالم کے خلاف نوحہ پڑھتے ہوئے گھر میں نہ بیٹھو، بلکہ گلیوں میں نکل آؤ، یعنی ظالم کے خلاف نوحہ پڑھتے ہوئے گلیوں میں نکل آؤ، سڑکوں پر آ جاؤ۔ تو جناب ایک مسئلہ تو طے ہوا کہ جناب نوح جو صاحب شریعت نبی ہیں، ان کا عمل جو قرآن سے ثابت ہے، جو محسرین نے ثابت کیا کہ صاحبان قصاص الانبیاء نے تحریر کیا، اور جو مطلق بین الفقرین ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جناب نوح، جناب شریعت نبی نوحہ پڑھتے ہیں گلیوں میں، تو یہ نوحہ پڑھنا شریعت سنت نبی ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت توجہ دوستو۔ اور جب جناب نوح پڑھتے تھے تو ان کی امت ان پر پتھراؤ کرتی تھی، تو نوحہ پڑھنا شریعت ہوا نا، پتھر مارنا یزیدیت ہوا۔ توجہ عزیزان محترم، یہ بنیاد جو آج کی پہلی مجلس کے اس خصوصی عزاداری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس امر پر ذرا سا غور فرما لیں کہ اس لیے کہ شرع لکم من الدین وما بہ نوح، ہم نے تمہارے لیے وحی کا راستہ اختیار کیا، وہی شریعت مقرر
کی کہ جو ہم نے نوح کے لیے کی تھی، کہ جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی تمہارے لیے، تو جناب نوح نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں، امر بالمعروف بھی کر رہے ہیں، نہیں انل منکر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت نوحوں میں، اعلاء کلامت حق نوحوں میں، دین کی تبلیغ نوحوں میں، اور میں نوحہ پر گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ تذکرہ جناب نوح کا ہے نا، کہ مجلس کا تذکرہ نوحوں میں ظلم کی داستان کو دہرانا گلیوں اور کوچوں میں، تو جناب نوح نے اسے شریعت بنا دیا۔ نعرہ صلوات، صلی بہت توجہ دوستو، اور یہ واحد نبی ہے آدم ثانی کہ جناب نوح کی، کہ جب امت ظلم کے برداشت کا حوصلہ باقی نہ رہا، میرے نوح اب تم ایسا کرو کہ ہم نے تمہیں نزا اللہ بنایا ہے، تم کشتی بنا لو، اور دیکھو کہ جو کشتی ہے، سفینہ جو ہے وہ گھر میں نہ بنانا، کمرے میں نہ بنانا، حجرے میں نہ بنانا، نجات کا سفینہ ہے نا، میدان میں بنانا، تخت جنت سے ہم بھیجیں گے، کیلے ہم بھیجیں گے، معمار ہم بھیجیں گے، سب کے سامنے میدان میں سفینہ نجات بنانا، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ دے کہ ہمیں پتہ ہی نہ تھا کہ یہ سفینہ کب اور کس نے بنا دیا۔ نعرہ صلوات، کہ سب کے سامنے میدان میں سفینہ نجات بنانا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں پتہ ہی نہ تھا کہ یہ سفینہ کب، کس کمرے میں، کس حجرے میں اور کس بند کمرے میں بنا، اس لیے کہ میدان میں بنانا تاکہ دیکھنے والے دیکھ سکیں کہ سفینہ نجات کیا ہے۔ اور تو دنیا نے دیکھا کہ سفینہ نجات میدان میں بنا، حکم الہی کے تحت بنا، سامان بھی اللہ کی جانب سے آیا، اور اللہ ایک مخصوصات طوفان سے بچانے کے لیے اگر ایک کشتی بھی بنائے تو اس کشتی کا سامان بھی اپنی جانب سے بھیجتے، تو بندوں سے نہ لے، جو سفینہ نجات قیامت تک پیغمبر بنا کر جائے، وہ محلے والوں کے سپرد کر کے چلے جائے۔ کیا؟ نعرہ صلوات، صلی اللہ بڑی توجہ دوستوں کہ ایک منزل پر یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سفینہ بنا، اور اس سفینے کی ایک ایک کیل، ایک ایک تختہ، ایک ایک مٹیریل کا حصہ جو اس سفینے میں استعمال ہوا، وہ سب اللہ کی جانب سے، اس کے بنانے والا بھی معصوم، اس کی مزدوری کرنے والا بھی معصوم، اور بنا بھی گھر میں نہیں، یہ سفینہ بنا بھی میدان میں۔ تو معلوم ہوا کہ نجات کا جو بھی سفینہ بنایا جاتا ہے وہ گھروں میں نہیں بنایا جاتا، وہ میدان میں بنایا جاتا ہے۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ میں ابھی وہاں نہیں آ رہا ہوں جہاں آپ سوچ رہے ہیں، لیکن میں ذرا سا اس پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حکم ہوا کہ میرے نوح ایسا کرو کہ پہلی شریعت، اب دیکھیں شریعت سمٹا کر کہاں آ رہی ہے، یہ بس آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے، یہ شریعت سمٹ کر کہاں آ رہی ہے، ہمارے موضوع کے قریب ہے۔ نوح سفینہ بناؤ، ایک جوڑا رکھو ہر مخلوق کا، اس سفینے میں ایک ایک جوڑا رکھتے چلے جاؤ، اور دعوت سب کو دو۔ ہمیں پتا ہے کہ سب نہیں آئیں گے، کچھ پہاڑ پر بھی چڑھنے کے شوقین ہیں، سب نہیں آئیں گے، تمہارا بیٹا بھی نہیں آئے گا، لیکن دعوت ضرور دینا، بلانا ضرور، تم حجت ضرور تمام کر دینا۔ ایک ایک کا جوڑا رکھ دیا جب سفینہ نجات میں، تو سب سوار ہو گئے، جو خوش قسمت تھے وہی سوار ہوئے نا، جو خوش قسمت تھے وہی تو سوار ہوئے نا، کہ جو نوح کے عزیز بھی نہیں تھے وہ بھی سوار ہو گئے۔ اور یہ خوش قسمتی ان کی کہ جو نوح کا بیٹا تھا، وہ یہ بدقسمتی اس کی کہ وہ شریک حیات ہونے کے باوجود بھی بغاوت کر گئی۔ کس سے بغاوت کی؟ شوہر سے نہیں، نبی سے دوستو۔
جس نے بغاوت کی اس نے شوہر سے نہیں بغاوت کی، اس نے نبی سے بغاوت کی۔ بہت توجہ دوستو کہ بغاوت کس سے کی؟ شوہر سے نہیں، نبی سے بغاوت کی۔ نوح کے بیٹے نے بغاوت کس سے کی؟ باپ سے نہیں کی، نبی سے بغاوت کی۔ نبی کون؟ صاحب شریعت۔ تو صاحب شریعت نبی سے اگر بیوی بغاوت کرے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، اور بیٹا بغاوت کرے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، صلی اللہ محمد نعرے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اللہ مثال کرتا ہے کہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھی۔ فلم یکنسا انہما من اللہ شیئا، تو پھر ان دونوں بیویوں، دونوں نبیوں کی سفارش بھی ان کو، خائن بیویوں کو ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ قدرت نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی صاحب شریعت نبی کے گھر میں بھی رہتا ہو یا رہتی ہو اور بغاوت کا انتخاب کر لے، اگر نبی بھی سفارش کرنا چاہے تو خدا معاف نہیں کرے گا۔ تو جو نبی کی سفارش پر قابل معافی نہیں ہے تو ابو ہریرہ کی روایت سے کیسے معافی ہو جائے گی؟ نعرہ تلوار، صلی اللہ محمد۔ عزیزان محترم، فلسفے کہاں لے کر آئے؟ فلم یکنسا انہما من اللہ شیئا، اور پھر ہمارے نبیوں کی سفارش اور ان کی سفارش شفاعت بھی ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ آپ نے دیکھا دوستو کہ یہ تو ازمان نبی نے کہا اور یہ نوح کے بیٹے نے کہا کہ جب اسے بلایا گیا کہ جا سفینہ نجات میں آ جا، نجات کے سفینے میں اب بھی موقع ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، طوفان آتا ہے تو آئے، پانی برستا ہے تو برسے، عذاب آتا ہے تو آئے، میں تو پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ یہ کوئی آج کی روایت تو نہیں ہے، یہ نبیوں سے بغاوت کرنے والے، شریعت کا راستہ چھوڑنے والے، یہ صاحبان شریعت کے باغی لوگ ہمیشہ پہاڑوں پر چڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان بچ جائے گی، لیکن اتنا نہیں پتا کہ شریعت سے بغاوت کرنے والے کو جب عذاب الہی گھیرتا ہے تو نہ پہاڑ اس کے لیے کوئی بچا سکتا ہے، نہ کوئی دیوار اسے بچا سکتی ہے۔ نعرہ تلوار، صلی اللہ تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستو کہ اگر پروردگار چاہتا تو نبی کے بیٹے کو ہدایت بھی تو دے سکتا تھا، نبی دعا بھی تو کر سکتا تھا۔ بہت بڑے مسئلے کا جواب ہے۔ تحت نظر مجمع کو اللہ سلامت رکھے، اس مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ نبی کا بیٹا تھا، نوح کا بیٹا تھا، اللہ چاہتا تو نوح کے بیٹے کو ہدایت دے سکتا تھا۔ نوح نے تمنا بھی کی تھی، لیکن تمنا کے جواب میں کہا کہ انہو لیسا من اہل تمنا نہ کرنا، تمنا نہ کرنا کہ یہ تیرا بیٹا تو ہے مگر اہل نہیں ہے۔ نعرہ تلوار، تو کیوں اخباروں میں یہ ایسی حکمت کی باتیں لکھتے ہو؟ کوئی نوح جیسا نبی اپنے بیٹے کو دعا کے ذریعے مسلمان نہیں کر سکا، تم کیوں ایڈیشنوں میں شائع کر رہے ہو کہ رسول اللہ نے کسی کے لیے دعا کر کے اسے مسلمان بنا دیا؟ تو دوستو اب اس موقع پر جب نوح بلا رہے تھے، اس منزل پر سفینہ شریعت تھا، پہاڑ نہیں، صاحب سفینہ شریعت تھا، پہاڑ نہیں۔ طوفان آیا، وہ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پہاڑ غرق ہوئے، کائنات کا ذرہ ذرہ غرق ہو گیا، ہر چیز ڈوب گئی۔ لیکن اس مسئلے پر تو ملت کو غور کرنا چاہیے کہ ساری دنیا آج تک اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ طوفان نوح کا جو پانی ابلنا شروع ہوا تھا، یہ مسجدہ کوفہ کے تندور سے نکلا ہوا تھا، آگ سے نکلا ہوا پانی، اسے کہتے ہیں علی کل شیء قدیر۔ تو تندور سے پانی، اور تندور بھی کہاں کا؟ مسجد کوفہ، جہاں اب قائم ہے
جہاں اب مسجد کوفہ قائم ہے، نوح بھی اب بھی وہاں آرام کر رہے ہیں مسجد کوفہ کے قریب میں، ابھی تک آدم و نوح جیسے لوگ موجود ہیں۔ میں وہاں کی گفتگو کر رہا ہوں کہ مسجد کوفہ کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ میں قربان جاؤں اس مولا کائنات کے اس بصیرت کے، تو نے مدینے میں اپنا مختصر تبدیل کیا، کوفے کو دارالحکومت بنایا، اور کوفے کو دارالحکومت بنا کر اپنا پائے تخت بنا کر قیامت تک کے لیے حجت قائم کر دی کہ جس نے شریعت معصوم کے تابعدار اور فرما بردار ہیں وہ سب کے سب علی کے قیادت میں رہ گئے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور جو اس سے باہر جائیں گے ان کا ایسا ہی حشر ہوگا کہ جیسا کشتی نوح سے فرار اختیار کرنے والوں کا حشر ہوا تھا۔ تو اگر روایت نوح کے بیٹے کو رضی اللہ نہیں بنا سکتی تو روایت علی کے دشمنوں کو رضی اللہ کیسے بنا سکتی ہے؟ نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد محمد۔ عزیزان محترم دیکھیے کہ شریعت راستہ ہے، شریعت جادہ ہے، شریعت ارادہ ہے، شریعت منہاج، شریعت سراج، شریعت معصوم کے قدموں کے نشان کا نام، شریعت کے نشان قدم معصوم کا نام، معصوم قول عمل کرتا ہے، شریعت ترتیب پاتی رہتی ہے۔ پروردگار عالم نے ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو محروم شریعت نہیں رکھا۔ بھائی مجھے کوئی بھی عالم فلسفی یا اسکالر اٹھائے اور اٹھ کر بتائے کہ پروردگار نے آج تک شریعت کا کوئی حکم کسی گنہگار کے ذریعے سے زمین پر بھیجا ہو۔ پہلا سوال یہی کہ سوالات میں قائم کرتا جاؤں گا آئندہ اس مجلس میں، آج تک اللہ نے شریعت کا کوئی حکم اور کوئی بھی پیغام کیا کبھی کسی گنہگار کے ہاتھوں کے بھیجا ہے، کسی گنہگار کے ذریعے بھیجا ہے؟ سارے مسلمان متفق ہیں کہ شریعت کا کوئی بھی پیغام، شریعت کا کوئی بھی حکم پروردگار نے آج تک کسی گنہگار کے ذریعے نہیں بھیجا، کہ جو کچھ بھی حکم شریعت آیا وہ سب معصوم کے ذریعے آیا، منتخب الہی کے ذریعے آیا، کہ جو آج چشم قدرت میں منتخب تھا تو اسی کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوا آیا کہ تم اللہ کی سنتوں میں، اللہ کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو آج تک جب شریعت کا کوئی قانون غیر معصوم کے ذریعے نہیں آیا، اور غیر معصوم کا کام شریعت کے نافذ کرنا نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، تو معصوم کا کام شریعت لانا ہے، غیر معصوم کا کام معصوم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ نعرہ صلوات، پروردگار نے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے شریعت بھیج کر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ہم نے شریعت بھیج دی، ہم نے رسول بھیج دیے، ہم نے نعمتیں بھیج دی، ہم نے چراغ بھیج دیے، ہم نے منزلوں کا تعاون کر دیا، ہم نے تمہارے لیے حجت تمام کر دی۔ انا ہدیناہ السبیل، اما شارقہ اما کفرا، ہم تو سب کچھ دے چکے، ہدایت بھی دے چکے اور راستہ بھی دے چکے، اب یہ تم پر چھوڑ دیا کہ تم چاہو شکر کرو اور تم چاہو یا کفر کرو۔ شریعت تو ساری اللہ نے بھیجی۔ نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد۔ تو اس سفینہ نجات میں جو نوح نے بنایا، پہلے صاحب شریعت نبی نے جو سفینہ نجات بنایا، اس میں جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، اس سے جو علیحدہ ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ دوستو کشتی کا تصور کیا، ذرا سی توجہ، آدمی جب تک موجوں کے کنارے بیٹھا رہے اختیار میں ہوتا ہے، جب کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ میں سمجھانا تھا تو میں سمجھاتا تھا کہ یہ مقصد واضح ہو جائے گا۔ کشتی کا تصور کیا ہے کہ جب تک آپ موجوں کے کنارے بیٹھے رہیں گے، اپنا اختیار رہے، چاہے اٹھ کر چلے جائیں، چاہے رک جائیں تو بیٹھے رہیں، یا چاہے کنکریاں مارے موجوں میں، اپنے اختیار میں ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جب کشتی میں پاؤں رکھ دیا، یعنی شریعت سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر مولا نے مدد کی تو عزیزان محترم ایک نئے عنوان سے ایک خوبصورت سی بات نوجوانوں کے ذہن میں اتارنا چاہ رہا ہوں کہ آب کوثر کی طرح
کہ جب کشتی میں پاؤں رکھ دیا سوار کا تو اپنا اقتدار ختم ہو گیا، اب اس کا اختیار کوئی نہیں رہا، اب وہ کشتی کے حوالے ہو گیا۔ بڑی توجہ کہ کشتی میں سوار ہے نا، نہ اپنی مرضی سے ہل سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، اس نے اپنی زندگی اور آخرت کے سارے مستقبل کو کشتی کے حوالے کر دیا۔ اب چاہے وہ کنارے پر اتار دے، چاہے وہ درمیان میں غرق کر دے، کشتی بلند تو سوار بلند، کشتی موجوں میں تو سوار موجوں میں، کشتی کنارے پر تو سوار کنارے پر، بس جب کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو آدمی کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت مثال ایک سفینہ نوح کی مثال ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ نعرہ تکبیر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، کم سے کم آج اس دنیا میں نعرے کتنے بھی لگائے، جلوس کتنے بھی نکالے، اخبار کتنے بھی نکالے، کشتی میں بھی بیٹھو مگر کسی ایسی کشتی میں نہ بیٹھ جانا کہ جو تمہیں درمیانے سمندر میں غرق کر دے، کسی ایسی کشتی میں نہ بیٹھنا جو یہاں سے چلے اور کہیں اور اتار دے۔ حوض کوثر پر پہنچنا ہے نا تو وہ ایسی کشتی میں بیٹھنا کہ جو حوض کوثر پر پہنچا دے، ایسی کشتی میں سوار ہو کہ جو تمہیں راستے میں غرق نہ کرے، کہ جس کے ناخدا کو اپنے غرق ہونے کا اندیشہ نہ ہو، کہ جس کے ناخدا کو قدم بقدم اپنی ہلاکت کا خود ہی اعلان کر رہا ہو کہ ظاہر ہے کہ سفینہ نجات ہے، ظاہر ہے کہ سفینہ نجات ہے، کشتی نوح ہے، اہل بیت کی کشتی تو یہ کشتی ہی شریعت ہے کہ بس اب آپ اس کی میں دلیل دیتا ہوں کہ اس کا شریعت سے رابطہ کیا ہے کہ دیکھیے سفینہ نوح جناب نوح نے بنایا، طوفان اترا، معاملات ختم ہوئے، ایک نئی دنیا ایک ان جوڑوں سے پیدا ہوئی جو جوڑے کشتی میں موجود تھے، آدم ثانی جناب نوح کو کہا جاتا ہے، اور ایک نیا زمانہ پیدا ہوا، نئے لوگ پیدا ہوئے، ایک طویل عرصے کے بعد، ہزاروں برس گزرنے کے بعد 1902 میں روس کے تحقیق کے ارادے کے تحت اٹلی میں ٹیم نے 1902 عیسوی میں جب آثار قدیمہ کی تلاش کرتے کرتے واحد نوح اور واحد خلیل کا دورہ کیا تو 1902 ہجری میں 1902 عیسوی میں کہ سارے اس زمانے کے اقربات گواہ ہیں، اور وہ میرے پاس لائبریری میں میرے پاس ان کتابوں میں موجود ہے کہ میں اٹیلین ٹیم کی جب واحد نوح اور وادی خلیل نوح کون سی وادی ہے کہ یہ میں کل بتاؤں گا کہ جس میں 35,000 انبیاء کی قبریں ہیں، وہ ہے وادی نوح۔ اس تحقیقاتی ٹیم نے 1902 میں وادی نوح کی تحقیق کی۔ نعرہ صلوات۔ بس عزادارو، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شام کی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے، اور اسی لیے تو آئے ہو نا کہ جب شام ہوتی ہے تو محرم کی شام کی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے اور اپنی رضا سنبھال کر قید خانے کے قریب بنی ہوئی ایک 4 برس کی بچی سکینہ پر آ کر اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر سیدھی جنت البقیع میں لے کر جاتی ہے۔ اوے عزادارو، رونے کی مجبوری تو سکینہ سے پوچھو کہ جہاں مجبور سجاد جیسے بھائی نے سکینہ کو منع کر دیا کہ سکینہ مت رونا کہ شمر تماچے مارے گا، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے کہ کیسا استقبال کیا ہے اس محرم کا۔ ایک بی بی شام سے اٹھتی ہے، ایک بچی کو قید خانے کی قبر سے لیتی ہے، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے بی بی زینب کہ اماں چلو میرے بھائی کے عزادار آ گئے، عزا خانے سج گئے، اماں چلو مجلس ہو رہی ہے، بتاؤ
کون سی ایسی آنکھ ہے کہ جس میں آنسو نہیں ہے؟ نوجوان لوگ رو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان نہیں روتے، نوجوان روتے ہیں تو آسمان ہلتا ہے، آسمان گرج جاتا ہے۔ اماں چلو میرے بھائی کی مجلس ہو رہی ہے۔ اماں قبر سے اٹھتی ہے اور بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، پیٹ میں اور پوتی 4 برس کی سکینہ ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ بادر بندئی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں، اور پھر یہ تینوں بیویاں جہاں بھی کہیں مجلس ہوتی ہے مجلس میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ مومنوں بڑے ادب سے مجلس میں آیا کرو کہ اللہ جانے کس مومن کے پہلو میں بیٹھی زینب رو رہی ہے۔ ہائے عزادارو، کس مومن کے پہلو میں بیٹھی زینب رو رہی ہے، اور ویران ہو رہا ہے مدینہ، اجڑ رہا ہے مدینہ، تڑپ رہی ہے روح رسول، رز رہی ہے قبر بطول۔ حسین نانا کی قبر پر آئے، آج نانا کی قبر پر آئے، نانا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا تیری شریعت کو بچانا ہے، نانا تیری شریعت کو بچانا ہے۔ قیامت کی مجلس ہوگی اگر یہ مصرے سن لیے کہ نانا مجھے شریعت بچانا ہے، نانا مجھے اسلام بچانا ہے، نانا میں سلام کرنے آیا ہوں، نانا میں ہجرت کر رہا ہوں، نانا تو میری ہجرت آپ کی ہجرت نہیں ہے، آپ کی ہجرت کی طرح نہیں ہے۔ نانا آپ تو واپس آ گئے تھے نا، میں تو واپس بھی نہیں آؤں گا۔ ہائے نانا، حسین جا رہا ہے کبھی نہ آنے کے لیے، نانا میں تو واپس نہیں آؤں گا، لیکن میری شریعت بچی یا نہیں یہ زینب تجھے آ کر بتائے گی۔ نانا میرا کچھ نہیں بچے گا، تیری شریعت بچ جائے گی، بچ گئی شریعت۔ ابھی حسین نانا کی قبر سے لپٹے یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ قبر رسول پر زلزلہ آیا، قبر رسول سے آواز آئی کہ حسین میں نے تمہارا سلام قبول کیا، خدا حافظ۔ لیکن بیٹا حسین پہلے جلدی سے اپنی ماں کی قبر پر جا، اور فاطمہ زہرا کی قبر پر جا، ماں کی قبر پر جا۔ کہا نانا کیوں؟ کہ کہا اس لیے کہ 3 دن سے تیری مادر کو قبر میں چین نہیں ہے۔ آئے عزادارو، میر انیس نے کہا کہ لو اگر کوئی یہ 5واں چھٹا مصرع سن لے تو میں سمجھوں گا کہ بڑے ہی دل والا ہے۔ قیامت کر دی میر انیس نے کہ 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لڑتا ہے فریاد رسول الثقلین، میرا گھر چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین۔ روتے رہو، بیعت پڑھ رہا ہوں کہ میرا گھر چھوڑ کر جاتا ہے میرا لال حسین، میرا گھر چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین۔ میرے حسین، تیری ماں تیری قبر پر رات یہ کہہ رہی تھی کہ بابا میرا گھر لٹ رہا ہے، فریاد رسول الثقلین۔ بابا فاطمہ کہتی ہے کہ قبر رسول پر کہنے آئی ہوں، کہ فاطمہ کہتی ہے کہ کہنے آئی ہوں کہ اے رسول اللہ یہ گھر میرا چھوڑ کر جاتا ہے میرا لال حسین۔ بابا کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو، اکیلا تو نہ چھوڑوں گی۔ ارے میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے حسین، مدینہ چھوڑے گا فاطمہ کا لال نا۔ ہائے عزادارو، بس سب سے رخصت ہوئے حسین، آخر میں جناب صغرا کے پاس آئے، ساری خواتین عورتیں جب رخصت ہو گئی جناب صغرا سے تو اب مردوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے حسین کہتے ہیں کہ بھیا پاس تم جاؤ، میں دعا کرو کہ میں پڑھ لوں اور تم سن لو کہ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، ایک جملے کے لیے سارے مصائب پڑھ رہا ہوں کہ جملہ مجھے کہنا ہے کہ بھیا پاس جاؤ، تم جاؤ، اب تم جاؤ، جب تم صغرا کو جا کر مناؤ سمجھا دینا پیار سے۔ عباس کو آتا ہوا دیکھا، 6 برس کی صغرا نے 36 برس کا چچا عباس سارے گھر کی آس، عباس
سغرا کو گود میں لیا، سینے سے لگا لیا، سغرا لینے آؤں گا، مہلت دی اگر مجھے موت نے مجھ سے چلنے کی فرمائش نہ کرنا، اس لیے کہ میں تجھے انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی حسین سے اصرار کرنا، نہ ہی چچا کی مجبوری کو سمجھ لینا۔ ہاں ماتم کرو، جزاک اللہ، کہ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے حسین کے۔ سغرا دیکھ، میں تجھے لینے تو آ جاؤں گا، چلنے کی فرمائش نہ کرنا، چچا کی مجبوری کو سمجھنا، نہ میں تجھے انکار کر سکتا ہوں اور نہ حسین کو منع کر سکتا ہوں، اس لیے کہ تیرے بابا کا بھائی نہیں ہوں، میں غلام ہوں۔ چلے گئے چچا عباس، چلے گئے چچا عباس، اچھا چلے جاؤ چچا خدا حافظ، جس طرح ہوگا وقت گزار لوں گی۔ عباس روتے ہوئے باہر گئے، ایک بنے ہاشم سغرا سے رخصت ہوئے۔ آخر میں جب حسین سے کہتے ہیں کہ حسین جب سب سے آخر میں کہ بیٹا علی اکبر یہ سن لو، آپ تو سمجھ گئے نا کہ کیا قیامت ہوئی، اس لیے روتے ہو نا کہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہ بیٹا علی اکبر تم بڑے شیریں سخن ہو، میرے لال بہن سے جا کر سمجھاؤ اور ان سے رخصت لے لو، تم سے بڑی محبت کرتی ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ بابا مجھ سے یہ کہو کہ اپنی تلوار نکال کر گردن کاٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ اکبر کو انکار نہیں ہوگا، اکبر سے انکار نہیں ہوگا۔ بابا بڑی مشکل ہے سغرا کا سامنا کرنا، جزاک اللہ، سغرا کا سامنا کرو۔ میں آج تک سغرا کی کوئی فرمائش رد نہیں کی، اکبر جاؤ ہمارا حکم ہے۔ اللہ اکبر گئے، سغرا کھڑی ہوئی تھی، پیشانی پر ہاتھ رکھا، آہستہ سے جھک کر سغرا کی پیشانی پر بھائی نے بوسہ دے کر کہا کہ سغرا یہ علی اکبر ملنے آیا ہے۔ بھائی میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آخری جملے آپ سن نہیں سکو گے، قیامت برپا ہوگی اس بارگاہ میں، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ آج یقیناً فاطمہ زہرا کہیں اس مجلس میں آ کے بیٹھی ہوں گی۔ شہزادی زینب تیرے غلام حاضر ہے، جزاک اللہ، کہ 2 جملے اور مجلس ختم۔ عزاداران حسین، سغرا نے آنکھ کھولی، بڑی کھڑی ہوئی، اب بھیا مجھے وجہ تو بتا دو کہ میں کیوں کر نہیں لے کے جا رہے ہو مجھے۔ سغرا تم بیمار ہو، سفر گرمی کا سفر ہے، سفر بڑا ہی طویل ہے، اس بخار کے عالم میں، اس بیماری میں تم طویل سفر نہیں کر سکتی، گرمی بہت شدید ہے۔ سغرا بھائی کا دامن پکڑ کر کہتی ہے کہ بھیا کیا میں 20 دن کے علی اصغر سے بھی زیادہ کمزور ہوں؟ ہاں سغرا اگر علی اصغر 20 دن کا صحیح لیکن بیمار تو نہیں ہے، اسے بخار تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی ایک لمحہ ٹھہر جا۔ سغرا گئی حجرے میں، کونے کے رکھے ہوئے مٹکے سے پانی نکالا، چلو میں لیا، اپنے منہ پر ڈالا، علی اکبر کی ابا کے دامن سے اپنی پیشانی کو صاف کر کے کہتی ہے کہ اکبر، علی اکبر، کہ میری جوانی تیرے جوانی کی قسم، دیکھو اب میرا چہرہ گرم نہیں ہے، علی اکبر مجھے بھی ساتھ لے چلو، اے بھیا میں مر جاؤں گی۔ قافلہ چلا گیا۔ ہائے سغرا، انا للہ